بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. سامعین کرام، ہماری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام مخلوقات کے اوپر ہونے اور سب پر علو رکھنے کی دلیلوں سے متعلق جاری تھا. خاص طور سے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اس پوری کائنات اور تمام موجودات کے اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے. عرش پوری مخلوقات کا کہ چھت کی طرح ہے. عرش کے اوپر اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. چنانچہ دو قسم کی دلیلیں، دو دلیلیں نہیں بلکہ دلیلوں کی دو قسموں کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا تھا کہ قرآن اور حدیث میں کئی مقامات پر یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوقیت رکھتا ہے. لفظ فوق مین کے ساتھ، لفظ فوق بغیر مین کے. اس حدیث کو بھی یاد کیجئے جس میں جب اہل خیبر سے متعلق حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فرمایا تھا، حکمتا بے حکم رب السماوات والارض من فوق 7 سماوات او کما قال، کہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ عظیم کا علیم و خبیر کا جو فیصلہ تھا، اے معاذ تم نے اس فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا. تیسری قسم کی دلیل جو ہے وہ اس قسم پر مشتمل ہے کہ قرآن و حدیث میں مخلوقات میں سے کئی چیزوں کے تعلق سے اللہ کی طرف جانے کے لیے لفظ عروج کا استعمال ہوا. عرج یعرجو مانے چڑھنا، بلند ہونا، اوپر کی طرف جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہوا اس کو ہم معراج کہتے ہیں. مسجد حرام سے بیت المقدس تک جو ہوا اس کو اسرا کہا جاتا ہے، رات میں چلنا، لے جانا، اور وہاں سے جو بلندی کی طرف گیا اس کو معراج کہتے ہیں. معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، چڑھنے کا آلہ. اور اسی سے معارج اس کی جمع ہے. قرآن میں سورۃ المعارج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہاں ہم ابھی یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کا ایک نام العلی ہے، ویسے ہی اس کا ایک نام المتعال ہے جو قرآن میں ایک مرتبہ اور حدیثوں میں موجود ہے. اس کا ایک نام الاعلیٰ ہے، اسی علی سے سب سے بلند، جو صفات میں سب سے بلند ہے، مرتبے میں سب سے بلند ہے، علو و قہر میں سب سے بلند ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ. قرآن میں کئی مقامات پر اللہ کے لیے، رب کے لیے اعلیٰ کا لفظ ہے. ہم سجدے میں بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. سجدے کے مشہور ذکر جو ہے وہ یہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اذکار اور دعائیں ہیں. تو اعلیٰ کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی مادے سے بنا ہوا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو اس کے علو اور بلندی پر دلالت کرتی ہے قرآن میں وارد ہوئی ہے، ذو المعارج، بلندیوں والا. وہ ذات، اس کا معنی ذو المعارج کا معنی جو فضائل والا، بلندیوں والا. ذو الدرجات، رفیع الدرجات بھی اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، درجات والا، اور تمام خوبیوں اور کمالات میں سب سے اونچا، سب سے بلند. اس کے مختلف معنی اس طرح کیے گئے ہیں کہ سارے مخلوق کے مقابلے میں فضل، مقام، مرتبہ، درجہ اللہ رب العزت کا، خالق کا سب سے اونچا ہے. تو لفظ عروج سے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. خود معراج کی حدیث میں بار بار اس قسم کا ثم عرج بی، اللہ کے رسول بار بار کہتے ہیں پھر مجھ کو بلند اونچائی کی طرف لے جایا گیا، معراج پر لے جایا گیا، عرج بی مجھے اٹھایا گیا. تو عروج کے لفظ کی صراحت جو اللہ کی طرف خاص کر کے کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں چیز بلندی کی طرف، اس کی طرف چڑھی، اس کا مطلب جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اوپر کی طرف ہے، تبھی تو اس کی طرف جانے کو اس کی طرف چڑھنا کہا جا رہا ہے، عروج کرنا کہا جا رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، مثال کے طور پہ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ ملائکہ یعنی فرشتے اور روح یعنی حضرت جبریل، خصوصی طور پر ان کا ذکر کیا روح کے نام سے، اس کی طرف چڑھتے ہیں، عروج رکھتے ہیں. لفظ عروج اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زوال کے مقابلے میں ضد میں.
عروج و زوال، زوال مطلب پستی کی طرف آنا، عروج مانے بلندی کی طرف جانا. تو فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس کی طرف عروج اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں کہ یہ لفظ عروج کا استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے. یہ لفظ عروج اس طریقے سے قرآن میں کوئی ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر آیا ہے. اسی طریقے سے ان فرشتوں کے بارے میں جو ہمارے یہاں رات گزارتے ہیں یا کرامن کاتبین کے طور پہ، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لمبی حدیث میں ذکر کیا گیا کہ یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارے درمیان رات گزارتے ہیں جو فرشتے، وہ اوپر چڑھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ کرامن کاتبین عصر اور فجر کے وقت جو ہے ہمارے پاس سے تبدیل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تبدیل ہونے والوں سے سوال کرتا ہے. تو ان کے لیے بھی حدیث میں عروج کے لفظ کا استعمال ہوا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. بالکل صاف صاف دلیلیں ہیں. لغوی اعتبار سے غور کریں، عقلی اعتبار سے غور کریں. اسی طریقے سے چوتھی قسم کی دلیلیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اوپر ہونے پر کا ثبوت بنتی ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف صعود. چڑھنے کے لیے عربی زبان میں قرآن و حدیث میں صعود کے لفظ کا استعمال کرنا، صعدہ یصعد مانے چڑھنا، بلند ہونا، اوپر جانا. قرآن میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ ہی کی طرف کلمات طیبہ، طیب اور پاکیزہ کلمات جو ہے چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں. یہ صعود کا لفظ بھی جیسے عروج اللہ کی طرف ہو رہا ہے، صعود اللہ کی طرف ہو رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اسی طریقے سے پانچویں قسم کی دلیلیں، پانچویں نوع التصریح برفعہ بعض المخلوقات الیہ. اس بات کی صراحت قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو جب اپنے پاس اٹھایا، بلایا، تو اس کے لیے لفظ رفع کا استعمال کیا. رفع یرفع مانے اٹھانا. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا، اٹھا لیا. ظاہر سی بات ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ان کے لیے رفع کا لفظ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق قرآن میں ہے بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ یہ عیسائی یا یہودی جو مارنے گئے تھے انہوں نے نہ قتل کیا نہ سولی پر چڑھائی، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا. سورہ نساء کی آیت میں فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، رفع کر لیا، اٹھا لیا. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. یہاں ضمناً جو ہماری بحث سے خارج بات ہے لیکن اشارہ کر دوں، قادیانی یہ کہنے کی کوشش اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی بڑی پرزور دلیل ہے 3 آیات میں سے جو مرزا صاحب نے اپنی نبوت کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے قرآن کے معنی میں تحریف کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ حضرت عیسیٰ کو وفات دے کر اللہ نے اٹھا لیا، کیونکہ قرآن میں پہلے متوفی کا ہے پھر رافعوں کا ہے. لیکن یہ ان کی جہالت ہے، لا علمی ہے، تفسیر اور سیاق و سباق کو نہ جاننے کی بنیاد پر ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جتنے انبیاء اور پیغمبروں کو اٹھایا تو سب کو وفات دے کر ہی اٹھایا، تو اس میں حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کیا ہوئی؟ حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں ہوئی. یہاں کیوں اللہ نے کہا کہ میں تم کو وفات دینے والا ہوں؟ اس لیے کہا کہ یہودی آپ کو قتل کرنے آ رہے تھے، اس لیے جس چیز کا ڈر، خوف اور اندیشہ تھا پہلے ان کو تسلی دی گئی کہ یہ جو آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے تسلی دی کہ یہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے. قتل تو دور کی بات، یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. آپ کی جو وفات کا معاملہ ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ آپ کو وفات دے گا. مطلب قدرتی طور سے آپ کی وفات ہوگی، یہ لوگ اس پر قدرت نہیں ہوں گے کہ آپ کی موت کا ذریعہ بنے. تو یہ تسلی کی بات تھی، اس کی ضرورت تھی، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا. اب کیسے؟ یہ تم کو نہیں مار پائیں گے، تم کو میں ہی وفات دوں گا. کیسے ہوگا یہ ابھی تم کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کا اس طریقے سے معاملہ ہوگا کہ ورافعک الیہ، میں تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، لہٰذا یہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر پائیں گے، مار نہیں پائیں گے. یہ ہے معنی.
اور اس کی اور بھی تشریحات اہل علم نے کی ہے. یہ جو میں معنی بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، امام قتادہ نے یہ بیان کیا کہ انی رافعک انی متوفیک و رافعک الیہ میں تقدیم و تاخیر ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے بھی اپنے جواب میں اسی کا ذکر کیا کہ تقدیم و تاخیر ہے، اور اس کی کئی مثالیں قرآن سے بیان کی ہیں. بہرحال یہاں اصل ہم جس بات کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم اہل سنت کے عقیدے میں شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، تو اس کے لیے قرآن میں کیا کہا؟ ورافعک الیہ، اپنی طرف تم کو رفع کرنے والا یعنی اٹھا لینے والا ہوں. اس کا مطلب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف رافعک الیہ، الہ کی ضمیر اپنی طرف کی، میری اپنی طرف میں اٹھانے والا ہوں. اور دوسری جگہ پہ کہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، اور اللہ نے اپنی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، تو اس کے لیے لفظ اٹھایا کا لفظ رفع کا لفظ استعمال کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے، اور قرآن میں مختلف مخلوقات کے لیے رفع کا یہ لفظ مذکور ہے. اسی طریقے سے چھٹی قسم کی دلیل، چھٹی دلیل کے طور پر، دلیل کی قسموں کے طور پر، دلیل نہیں دلیل کی قسموں کے طور پر علو مطلق کی صراحت. اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن و حدیث میں علو مطلق کا لفظ ہر جگہ بار بار آیا ہے. ابھی ہم العلی کا نام پڑھ رہے ہیں، اس کی تشریح پڑھ رہے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سورہ آیت الکرسی کے اندر. لفظ العلی اللہ کا نام قرآن مجید میں 8 مرتبہ آیا ہے. اس کے علاوہ کئی مقامات پر الاعلی آیا ہے، ایک مقام پر المتعال آیا ہے. یہ صرف قرآن میں، حدیثوں میں الگ ہے. ہاں، پھر ذو المعارج، رفیع الدرجات، اس قسم کے اوصاف بھی آئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو پر اور اللہ تعالیٰ کے ہر اعتبار سے مخلوق پر کے ساری مخلوقات پر بلند ہونے پر کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. تو قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مطلق علو کی صراحت، جو اللہ تعالیٰ کے تمام علو کے تمام مراتب پر دلالت کرتے ہیں، اس کا معنی دیتے ہیں. مراتب جو ہم نے بار بار پڑھا کہ ذات کے اعتبار سے بھی اللہ کا بلند ہونا، قہر و تسلط کے اعتبار سے بھی اللہ کا بلند ہونا، اور مقام و مرتبے میں بھی اللہ کا بلند ہونا. جب لفظ العلی آیا، الاعلی آیا، تو ان میں کچھ علو کو ہم مانیں اور کچھ علو کا رد کریں، اس کی کوئی تخصیص کی دلیل نہیں ہے. مطلق جب ہم کہہ رہے ہیں یعنی علو کے جتنے بھی معنی جس اعتبار سے پائے جاتے ہیں اس لفظ کے اندر، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے ثابت ہو رہا ہے، العلی سے، الاعلی سے. اچھی طرح اس کو ذہن نشین رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَهُوَ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ بغیر ال کے بھی یہ لفظ یہ نام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. 7ویں قسم کی دلیل، یہ علو کا لفظ مطلق طور پر قرآن میں آیا. پچھلی والی یہ دلیل ہے اور کئی دلیلیں اس میں شامل ہیں. 7ویں دلیل ہے التصریح بتنزیل الکتاب منہ. قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر الفاظ کے فرق سے اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے کتاب نازل کی گئی. جو چیز دنیا سے یا نیچے سے اللہ کے پاس جا رہی ہے اس کے لیے عروج کا لفظ ہے، صعود کا لفظ ہے، رفع کا لفظ ہے، بھی آپ نے پڑھا. اور اللہ کے پاس سے دنیا میں جو چیز آ رہی ہے اس کے لیے تنزیل اور انزال کا لفظ ہے. ہاں، جیسے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ اللہ جو العزیز غالب ہے، العلیم علم والا ہے، علم کامل والا ہے، اس کی جانب سے نازل شدہ ہے. نزول اتارنا، اتارنا یا اترنا ہم کس چیز کا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کے سنتے ہی ایک آدمی کے ذہن و دماغ میں کیا معنی آتا ہے کہ وہ چیز جو اوپر سے نیچے آ رہی ہو، جو چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہو. اب اوپر سے نیچے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہے. ہاں، اس میں بھی کچھ لوگوں نے مغالطے کی کوشش کی، ماضی میں جو گمراہ فرقے تھے اہل بدعت اور بعد میں قادیانی، کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہا، قرآن کہ ہم نے لوہے کو اتارا. اب لوہا آسمان سے کہاں اترتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے بارش اتاری، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی اتارا آسمان سے. تو یہ کوئی مضبوط استدلال انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ کہاں سے اتارا اس کی تعین یہاں موجود ہے. من السماء، ہاں، من المزنی،
قرآن مجید میں اور حدیثوں میں ہے کہ بادل سے، آسمان سے، سما کا معنی اوپر ہوتا ہے، اب اوپر میں بدلی کا اور سحاب کا کہیں کہیں تعین موجود ہے، لہٰذا کس جگہ سے اس کو اتارا جا رہا ہے یہاں موجود ہے۔ اور قرآن کو کہاں سے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو عزیز علیم یعنی اللہ کی ذات کے پاس سے اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے، تو یہاں اللہ کی تعین ہو گئی۔ اور جہاں تک لوہے کے اتارنے کا معاملہ ہے تو پرانے زمانے کے لوگوں نے کہا، آج تو سائنس کے دور میں اور زیادہ وضاحت ہو گئی کہ لوہا کس طرح زمین کی تہ میں تیار ہوتا ہے، خام لوہا، کچا لوہا جو حاصل ہوتا ہے معدنیات کے طور پہ، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اونچے اونچے پہاڑوں میں کچھ قدرتی کیمیائی عمل ہوتا ہے اور اس کے کچھ مادے بلندی سے، پہاڑ کی بلندی سے اترتے اترتے نیچے آتے ہیں اور زمین کی کچھ گہرائیوں میں جانے کے بعد وہ لوہے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ قدرتی کیمیائی عمل ہوتا ہے۔ ہاں، تو اب آپ غور کریں کہ یہ جو قدرتی کیمیائی عمل ہونے کے لیے لوہے کا مادہ پہاڑ کی بلندی سے اتر کر زمین کی مختلف نچلی تہوں میں جاتا ہے، اس میں انزال کا معنی ہوا کہ قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے کی طرف مادوں کو اتار کر لوہا تیار کر رہا ہے، لوگوں کو لوہا دے رہا ہے، تو اس میں انزال حدید کا یہ معنی آیا۔ اسی طرح جانوروں کے انزال، تو اس کی بھی لوگوں نے تشریح کی کہ نر اور مادہ جب جفتی کرتے ہیں تو مادہ جو ہے نر اوپر کی طرف ہوتا ہے اور اس میں انزال جو جس کو ہم کہتے ہیں، ہاں، ایک نر اور مادہ میں جب وظیفہ جنس ادا کیا جاتا ہے تو جو منی کا اخراج ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہمارے ہاں لفظ انزال استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بھی شکل اوپر سے نیچے کی طرف بنتی ہے، اور اس کی لوگوں نے کئی اور بھی توجیحات کی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن اور کتاب کے، صرف قرآن ہی کے نہیں بلکہ توریت، انجیل اور دوسری کتابوں کے بھی اپنی جانب سے نازل کیے جانے کا ذکر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز اللہ کے پاس سے بندوں کے پاس آ رہی ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا اتارنا، نازل کرنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وننزل من القرآن، تو تنزیل، انزال، اس قسم کے الفاظ کا استعمال یہ دلالت کرتا ہے، جو بار بار قرآن میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاس سے مخلوق کے پاس کوئی چیز اگر آ رہی ہے، کتاب آ رہی ہے، تو اس کے لیے اتارنے کے تعبیر کا استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک دلیل کی ایک قسم یہ ہے التصریح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها اقرب الیہ من بعض، جیسے کہ اس بات کی صراحت، اسے تھوڑا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کی صراحت کہ مخلوقات میں سے کچھ مخلوق ایسی خصوصیت رکھتے ہیں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کہ وہ اللہ سے کے پاس ہیں، دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے پاس اور اللہ سے قربت رکھتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا دماغ میں یہ بھی رکھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے ذات کے ساتھ، اگر ان کی بات صحیح مان لی جائے تو پھر قرآن اور حدیث کی وہ یہ تصریحات کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیکار ہو جائے گی جب اللہ یہ کہتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ جب اللہ سب کے پاس ہے تو پھر بعض لوگوں کے اللہ کے پاس ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ سبھی اللہ کے پاس ہو گئے؟ ہاں، اب وہ اس کی جو بھی تعویل کرے وہ جمتی نہیں ہے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مخلوقات کا اللہ کے پاس ہونے سے خاص ہونا، اور یہ معنی دینا، یہ بتانا کہ مخلوقات میں سے بعض مخلوق اللہ سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں، جیسے قرآن کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین عند ربک، یقیناً وہ لوگ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ عِنْدَهُ، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ بغور اس کو سماعت فرمائیں کہ اللہ ہی کے لیے ہیں وہ سارے لوگ جو آسمانوں میں ہیں، وہ لوگ جو زمینوں میں ہیں، اور وہ جو اللہ کے پاس ہیں۔ آسمانوں والوں کا الگ ذکر کیا، زمین والوں کا الگ ذکر کیا، اور اللہ کا اپنے پاس ہونے والوں کا، اپنے پاس جو لوگ ہیں اس کا ذکر الگ سے کیا، مطلب یہ الگ ہے۔ ہاں، اب آپ یہاں اس حدیث پر بھی غور کیجیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کو اپنے پاس لکھ کر رکھا ہے۔ ہاں، کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے، رب نے ایک کتاب، کتب الرب علی نفسہ،
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس پر کچھ چیز لکھ رکھی ہے نا اس میں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا انہ عندہ فوق العرش، وہ کتاب جو اللہ نے اپنے لیے لکھ رکھی ہے وہ اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، اس کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ اب یہاں دو تین باتیں قابل ملاحظہ ہے، اس سے کیسے ثابت ہوا کہ اللہ اوپر ہے؟ کوئی یہاں یہ سوال کر سکتا ہے کہ ان آیات اور احادیث کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، بعض مخلوق یہ خصوصیت اور اختصاص رکھتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں وہ اللہ سے زیادہ قریب ہیں۔ بہت اچھی طرح غور کیجئے اس پر، بڑی پیاری دلیل دی ہے شیخ علامہ ابن ابی العز نے اور سلف نے، کہ ایک مطلب تو یہ ہوا، پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ سب مخلوق اللہ سے قربت رکھنے میں، اللہ کے پاس ہونے میں ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں، کچھ دور ہیں، بعض لوگوں کے مقابلے میں کچھ لوگ دور ہیں، بعض لوگوں کے مقابلے میں کچھ لوگ زیادہ قریب ہیں۔ تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ اللہ اوپر ہے؟ وہ جو آخری حدیث میں نے پیش کی اس میں عرش کا تذکرہ ہے اور یہ صراحت ہے کہ عرش اوپر ہے۔ اس سے بھی پہلے اس کو بھی چھوڑ دیں تو یہاں ایک سوال یہ کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو ذات کا انکار کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے اعتراض، اشکالات اور سوالات کھڑے کرتے ہیں، تو ان کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ اللہ اوپر ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت اور سمت کا اس بات ثابت ہوگا، لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت میں ہے، اور وہ ایسا مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی جہت ثابت کرنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ جہتیں مخلوق ہیں، اور جب ہم کہیں گے کہ اللہ ایک خاص جہت میں ہے تو گویا اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کا محتاج یا مخلوق میں سمٹا ہوا ہو جائے گا۔ یہ ابھی تھوڑی سی تفصیلی گفتگو آگے آئے گی کہ جیسے مثال کے طور پہ میں کرسی میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ کرسی میں گھر گیا، یا کرسی سے وسیع انداز میں کہ اس ہال میں، مسجد کے اس ہال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو مسجد کی چار دیواری نے ہم لوگوں کو گھیر رکھا ہے، تو ان کے دماغ میں یہ بات، یہ عقلی دلیل کے طور پر بات آئی کہ اگر ہم ایسا مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش میں گھرا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہیں گے کہ اگر اوپر ہے تو اوپر نیچے دائیں بائیں یہ جہتیں تو مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخلوق کی نسبت ہو جائے گی یا وہ مخلوق میں گھر جائے گا، اس لیے ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ جہاں تک دائیں بائیں کی اور دوسرے جہتوں کی بات ہے، قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے یا مخلوقات کا تذکرہ نہیں ہے، ہم اسے نہ اس بات کرتے ہیں نہ اس کا رد کرتے ہیں۔ رد تو کرتے ہیں، اس لیے رد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو کا ذکر صراحتاً قرآن کی بے شمار آیتوں میں، حدیثوں میں اور سلف کے کلام میں موجود ہے۔ یہ ایک عام متداول سا عقیدہ تھا جو ان کے زمانے میں سمجھایا اور بیان کیا جاتا تھا، جیسا کہ ابھی بعض دلیلوں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کوئی اگر یہ سوال اٹھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کی دلیل دیتے ہوئے یہ سلف یہ کیوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ ہیں، دوسرے لوگ نہیں ہیں، تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس سے ان دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان کا، جگہ کا اس بات ہو رہا ہے جو آپ نہیں ماننا چاہتے۔ کچھ لوگ جو اشکالات پیدا کر رہے ہیں کہ اگر عرش پر مستوی مان لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ماننا پڑے گا، اور ہمارے یہاں یہ حلولی لوگ اللہ تعالیٰ کو لامکانی کہتے ہیں، وحدت الوجودی یا حلولی لوگ۔ ہمارے یہاں کے بہت سارے اردو کے اشعار، بڑے بڑے شعراء جو عقیدہ پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، قرآن حدیث کی دلیلوں کو اس سلسلے میں جانتے نہیں، وہ تصوف کی پھیلائی ہوئی بہت ساری الٹی سیدھی باتوں کو سن کر اسی کو دین سمجھتے ہیں، صحیح اسلامی عقیدہ سمجھتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر یہ باتیں کہتے ہیں۔ اللہ کو کہتے ہیں لامکانی۔ کس معنی میں آپ لامکانی کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ ادھر ہے، نہ ادھر ہے، ہاں، تو اس کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں۔ آپ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ماننا پڑے گا۔ اب یا تو آپ یہ عقلی دلیلوں میں ہے، یا تو آپ یہ مانیں کہ اللہ اوپر ہے، اوپر ہونا کمال ہے، خوبی ہے، اس لیے یہ اللہ کے سزاوار اور لائق ہے، یا پھر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نیچے ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے دائیں بائیں ہیں،
تو نیچے ہونا، دائیں بائیں ہونا، اس میں نقص ہے، خامی ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا اس کا اس بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نقص اور خامی سے پاک ہے۔ اوپر ہونا اللہ کے لیے خوبی ہے، کمال ہے، کامل ہونا ہے، اس لیے علو کا اس بات اللہ کے لیے کی جائے گا۔ یہ عقلی دلیل بھی ہے اللہ کے اوپر ہونے کی، جو ان نقلی دلیلوں کے بعد جس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ لوگوں کا ہونا اور اللہ کا کسی مکان پر ہونا، اس کا اس بات بھی اللہ کے علو کا لازمی تقاضا کرتا ہے، اس لیے اس کو بطور دلیل کے سلف نے ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکان کے تعلق سے یہ وضاحت ان آیتوں اور حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ عرش کے اوپر ہے، لہٰذا اللہ کا اوپر ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ 9ویں قسم کی دلیلیں ہیں التصریح بأنہ تعالی فی السماء۔ قرآن حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ ہاں، جیسے قرآن نے کہا اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس بات سے بے پرواہ اور بے فکر ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ سورہ ملک کی آیت ہے، اور اس طرح کی آیتیں قرآن میں اور مقامات پہ حدیثوں میں بھی ہے۔ تو یہاں دیکھیے من فی السماء، وہ ذات جو آسمان میں ہے۔ سما فی السماء میں علامہ ابن ابی العز اور علماء سلف کہتے ہیں کہ یہاں فی اور السماء میں سے کوئی ایک معنی کو ہم تعویل کریں گے جو قرآن کی دوسری آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ یا تو یہاں فی کو علی کے معنی میں کہیں گے کہ من علی السماء، کہ جو وہ ذات جو آسمان کے اوپر ہے، یا تو فی کو علی کے معنی میں مانے، یا پھر یہاں السماء کو علو کے معنی میں مانے۔ سما کے معنی آپ لغت عرب میں دیکھیں گے، السماء کا کل ما فوق کا فہو سماؤک، ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر ہے وہ تمہارے لیے سما ہے، یعنی تمہارا آسمان ہے۔ یہ چھت ہمارے لیے اوپر ہے، سما ہے۔ تو آسمان کو ہم آسمان کہتے ہیں مطلق طور پر، یہ ساری ہی دنیا یا اس موجودات میں ہمارے دکھائی دینے والی جو دنیا کی موجود دنیا ہے اس کے اوپر ہے، اس کی چھت ہے، نیلی چھتری اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ جو لفظ آیا فی السماء، یا تو فی کو علی کے معنی میں مانا جائے یا السماء کو علو کے معنی میں مانا جائے۔ علماء اہل سنت والجماعت کے مفسرین اس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے اور اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استوا کی صراحت، مستوی ہونا، جو کہ اعلیٰ کے ادات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہاں، حرف اعلیٰ جیسے من ہے، الہ ہے، ہاں حروف جارہ جو کہتے ہیں، تو یہاں عربی زبان میں اگر استوا کا لفظ اعلیٰ کے ساتھ آئے گا تو اور پھر عرش کے ساتھ مختص کر کے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوقات میں سب سے اوپر ہے۔ ہاں، میرے سامنے بعض عبارتیں ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کچھ صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ استوا کے لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ کبھی وہ بغیر صلے کے آتا ہے، کیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ واستوت علی الجودی، کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، درست کیا، استوا کہا، تو وہاں اس کا معنی درست ہونا، ٹھیک ٹھاک ہونا ہوتا ہے۔ یہ کہیں ہے عبارت میرے پاس، انشاءاللہ آئے گی۔ اور اگر اعلیٰ یا اعلیٰ کا لفظ آتا ہے استوا کے ساتھ، ہاں استوا کے ساتھ، تو اس وقت اس کا معنی ارتفع اعلیٰ قصد الی السماء، یعنی بلندی کی طرف ارادہ کرنا، اس قسم کا معنی ہوگا۔ ثم استوى الی السماء کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا چڑھنے کا۔ تو استوا کا معنی بلندی اور اونچائی کی طرف چڑھنا، بلند ہونا، علو اختیار کرنا، یہ معنی عربی زبان میں ہوتا ہے جب اس کا صلہ آتا ہے، اعلیٰ اور بعض دوسرے حروف بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استوا آیا تو اس کا صلہ اعلیٰ آیا۔ الرحمن اعلیٰ علی العرش استوا، استوا علی العرش، قرآن میں 7 یا 8 مقامات پر یہ عبارت، یہ جملہ آیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو ایک تو استوا کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ اور پھر ساتھ ساتھ عرش کا ذکر، اور عرش کے بارے میں قرآن حدیث میں یہ دلیلیں موجود ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں شامل ہے کہ عرش مخلوقات میں ساری مخلوقات کے اوپر ہے، یہ ساری مخلوقات کی چھت کی حیثیت رکھتا ہے۔
ہاں ایک حدیث میں ہے بخاری کی، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو فاسألوہ الفردوس، تو اس سے جنت الفردوس مانگو، فإنہ اعلی الجنہ واوسطها ومنها تفجر انہار الجنہ وفوقہ عرش الرحمن، کہ جب تم مانگو تو اللہ سے الفردوس مانگو۔ کیوں مانگو؟ اس لیے کہ الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے درمیانی اور بیچ کا حصہ ہے، ہاں اسی سے جنت کی نہریں پھٹتی ہیں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اونچی ہے، اور اس کے بھی اوپر عرش معلیٰ ہے، عرش اعظم ہے، عرش عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عرش پر اوپر مستوی ہے۔ تو رحمان کے عرش پر مستوی ہونے کی صراحت بہت ساری دلیلوں میں، قرآن کی اور حدیث کی دلیلوں میں موجود ہے۔ 11ویں قسم کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھوں کو اٹھانا، ہاں التصریح برفع الایدی الی اللہ تعالی، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدہ ان یردہما صفرا۔ بعض روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، مجموعہ طرق کے ساتھ شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے شرماتا ہے کہ جب بندہ اس کے جناب میں، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو خالی اور ناکام لوٹا دے، اس سے اللہ کو شرم آتی ہے۔ تو اللہ کی طرف ہاتھ کا اٹھانا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تبھی تو اس کی طرف رخ کرنے کے لیے ہاتھ کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے، جو آگے فطری دلیل میں جس کا ذکر آئے گا۔ چوتھی 12ویں قسم کی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان دنیا کی طرف نزول فرمانے کا تذکرہ بہت ساری روایات میں ہے کہ ینزل الرب تبارک و تعالیٰ، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ینزل الرب تبارک و تعالیٰ فی کل حین یبقى ثلث اللیل الاخیر الی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب یہ عقلی قسم کے جو یہاں احتمالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں تو پھر ایک ثلث کا رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، تو کب اترتا ہے، کب چڑھتا ہے، اور اترتا ہے تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے، اور اس قسم کے سوالات یہ عقلی اور فلسفیانہ اور منطقیانہ بحثیں ہیں۔ ہم کو جتنا بتایا گیا ہے، ہم اہل سنت والجماعت غیبیات سے متعلق خاص طور سے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اتنا ہی مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کھود کرید میں نہیں پڑھتے۔ اس میں کھود کرید میں پڑھنا گمراہی کا راستہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمائے دنیا کی طرف نزول کرنا ہر رات میں، اور وہ مسلم شریف کی حدیث ہے بہت شاندار کہ ہر رات کے ثلث اخیر باقی رہ جاتا ہے تو نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی حاجت مند جو اپنی حاجت مانگے اور میں اسے دوں، ہے کوئی مقروض جو مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف جانب سے قرض ادا کر دے، کوئی بیمار ہو جو شفا طلب کرے اللہ اس کو شفا دے دے۔ یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 15 شعبان والی جھوٹی اور ضعیف روایتیں لوگوں نے مشہور کر دی، روافظ نے، ہاں یہ ہر رات کو ہوتا ہے، وذالک فی کل لیلہ۔ ہاں 12ویں قسم کی دلیل، 13ویں قسم کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسی اور ظاہری طور پر بلندی کی طرف اشارہ کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مبارک انگلی کا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف ہاتھ اور انگلی اٹھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا تھا کہ اے اللہ اللہم اشہد۔ جب لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی دعوت و تبلیغ کا کام، اپنی ذمہ داری پوری کر دیا، تم تک دین کو پہنچا دیا، سب نے کہا انک قد بلغت و ادیت۔ اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے انگلی اٹھا کر اللہ کی طرف دے کر کہا اللہم اشہد اللہم اشہد۔ تو یہ انگلی اٹھا کر اللہ کو خطاب کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اس بات کی صراحت اور اس طرح کے اور بھی کئی مقامات ملیں گے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ 14ویں قسم کی دلیل لفظ اینا کی صراحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کرنا کئی لوگوں سے، این اللہ، اللہ کہاں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ ہے، اور وہ جگہ جیسا کہ ابھی میں نے صراحت کی تھی، یہ بھی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس سے کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اس سے اس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے لیے اس مقام یا مکان کو، جگہ کو اللہ کے رسول مان رہے ہیں،
ہاں تعلیم دے رہے ہیں جو اللہ کے لیے قرآن سے ثابت ہے، اللہ کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کا ہونا یا کسی جگہ پر ہونا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہوتا، اس کی شان میں گستاخی ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی مخالفت ہوتی ہو۔ چنانچہ کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے این اللہ کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کی قسم ہے۔ ہاں وہ ایک لونڈی کا واقعہ بھی ہے کہ کسی نے اس کو قتل کیا، آخر وقت میں اللہ کے لونڈی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ جو ہے عورت ہے، اس سے پوچھا کہ تم کیا مومن کیا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اوپر۔ تو بعد میں آپ نے اس سے کہا اس کے مالک سے کہ اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو اس لیے کہ مومنہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول اپنے زمانے کی ایک لونڈی سے سوال کر رہے ہیں اللہ کہاں ہے، تو وہ اوپر بتا رہی ہے۔ آج آپ اپنے گرد و پیش میں سوال کریں دنیا کے اندر ہندوستان میں، تو آپ کو 70-80% لوگ وہ جو قرآن و حدیث کے مسلک سے دور ہیں یا قرآن و حدیث کے علماء کی تصریحات کو نہیں پڑھتے، عقیدہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ وہ جواب نہیں دیں گے جو صحابہ کے زمانے میں لوگ دیا کرتے تھے عین اللہ کا، اللہ کہاں ہے کا وہ جواب جو صحابہ دیتے تھے وہ آج کے لوگ، آج کے مسلمان نہیں دیں گے، کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہے۔ اب پوچھیں کس طرح ہر جگہ ہے تو وہ اس کی تشریح نہیں کر پائیں گے۔ ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے اور علم احاطہ قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ یہ بات آگے انشاءاللہ صراحت میں آئے گی۔ ابھی ہم دلیل کی قسمیں پڑھ رہے ہیں۔ اگلی 15ویں قسم کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے حق میں، جو میں نے ابھی لونڈی کی بات پیش کی اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اس شخص کے حق میں جس نے اللہ کے آسمان میں ہونے کی، آسمان کے اوپر یا اوپر ہونے کی گواہی دی، اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ اس لونڈی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ 16ویں قسم کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری دلیل دی ہے، یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ فرعون آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ فرعون کی خواہش تھی کہ وہ آسمان کی طرف چڑھے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کے بارے میں مطلع ہو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، سب کے اوپر ہے، اس کو رد کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے فرعون نے کہا، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاندار اونچی عمارت، صرح جہاں بلندی کے اوپر میں چڑھ سکوں، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اسباب، بلندیوں کی ذرائع کو، اسباب کو تک پہنچ سکوں، اسباب السماوات، آسمان کے اسباب تک پہنچ سکوں، کیا فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے معبود پر مطلع ہو سکوں، وانی لاظنہ کاذبا، اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں، فرعون کا جملہ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 36 ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون نے کہا کہ میں اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس سے کیا ظاہر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، فرعون اس کا رد کر رہا ہے کہ حامان ایک اونچی عمارت بنا، میں اوپر چڑھ کر آسمانوں کے راستوں پر جانا چاہتا ہوں اور اس پر چڑھنے کے بعد دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے اوپر پروردگار ہے، ہمارا رب ہے، اس کو دیکھوں گا، اس سے مطلع ہو جاؤں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا رد کرتے ہوئے ان کو اس بات میں جھوٹا کہہ رہا ہے، جبکہ یہ تمام پیغمبروں کی، اللہ کے آسمانی کتابوں کی صراحت ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونے کا انکار کر رہا ہے تو وہ فرعون کی طرح فرعون کے منہج پر چل رہا ہے۔ یہ جہمیہ، یہ حلولی، یہ وہ لوگ عقلانیین جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، ہر جگہ ہے، یا کچھ بھی اس طرح کی تشریح، اللہ کے اوپر ہونے کا جو انکار کر رہے ہیں تو وہ فرعون کے مسلک پر چل رہے ہیں۔ اور جو اللہ کو اوپر مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، اہل صحابہ سے لے کر آج تک،
یہ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، منہج اور عقیدے پر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ فرعون اس کا مذاق اڑا رہا ہے، فرعون اس کا رد کر رہا ہے۔ اس کا مطلب منکرین علو رب، ذات کے ساتھ اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کرنے والے فرعون کے منہج پر ہیں، اور اس کا اقرار کرنے والے موسوی محمدی ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے 17ویں قسم کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خبر دینا اور بتانا کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کئی مرتبہ معراج کی رات آتے جاتے رہے، اور اس آنے جانے کے لیے لفظ جو استعمال کیا کہ ثم عرج، پھر میں اوپر چڑھتا گیا، معراج میں اوپر جاتا گیا۔ پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، واپس لوٹے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا تجربہ ہے، تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، کچھ تخفیف کروا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، تھوڑی کمی کی گئی 5 نمازوں کی، بعض روایتوں میں 10 کی ہے، پھر کمی کی گئی، پھر 5 رہ گئی، بار بار آئے گا۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں کہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا، بار بار کلام کرنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا کہ امت محمدیہ کا بھی شرف کہ 50 کو براہ راست اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعے میں کہہ دیتا کہ 5 کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور لطف و کرم کا حقیقی معنی میں لوگوں کو احساس ادراک نہیں ہوتا، جو اس طرح سے ہوا کہ بار بار یہ ہوا۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا بھی اس میں اظہار ہوا کہ انہوں نے اتنی اچھی رائے دی، صحیح رائے دی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آنا جانا، یہ اوپر چڑھنا اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نیچے آنا، اور حدیث معراج میں یہ ذکر کہ پہلے آسمان پر گئے، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، فلاں اور فلاں فلاں سے ملاقات کی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر چڑھنا، اور پھر 7ویں آسمان سے موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر ہیں، اور 7ویں پر پھر 7ویں سے سدرۃ المنتہا کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں علو پر دلالت کرتی ہیں، اور اس میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونے کا تذکرہ ہے۔ 18ویں جو انہوں نے آخری قسم کے طور پر ذکر کیا کہ اللہ کے علو پر دلالت کرنے والی دلیلوں میں سے اس قسم کی نصوص بھی ہیں جو اہل جنت کے اللہ تعالیٰ کی رؤیت پر دلالت کرتی ہیں۔ بڑی پیاری دلیل ہے، جنتی لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ اس کے لیے قرآن میں آپ حدیثوں میں جو دلیلیں دیکھیں، قرآن میں بھی دلیلیں ہیں، حدیثوں میں جو دلیلیں آپ کو ملے گی قرآن و حدیث میں، اس میں آپ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز بیان اختیار فرمایا ہے، جس طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے، اس سے اللہ کا اوپر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں، یہ متواتر درجے کی حدیثیں ہیں، بعض روایتوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہم یرونہ کرؤیت الشمس والقمر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اہل جنت اس طرح سے کریں گے جیسے دنیا میں چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ کی مشابہت یا مماثلت چاند سورج سے نہیں بیان کی جا رہی ہے، جنتیوں کے دیکھنے کی مثال دنیا کے دیکھنے کی مثال سے بیان کی جا رہی ہے۔ اچھی طرح اس کو دماغ میں رکھیے گا، سورج اور چاند سے اللہ کی مشابہت نہیں، دیکھنے کی رویت سے مشابہت بیان کی جا رہی ہے۔ تو دنیا میں ہم جب سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں تو کس طرف دیکھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں؟ اوپر کی طرف۔ ہم نیچے ہیں، آسمان اور سورج اور چاند بلندی کی طرف ہے۔ تو ایسے ہی جنت میں جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اوپر دیکھیں گے، وہ چاہے جنت الفردوس کے باشندے ہوں یا کم درجے کے جنتی ہوں، سب اللہ کو کہاں دیکھیں گے؟ آسمانوں کے اوپر کی طرف۔ اور خود اہل جنت کے جو اونچے درجات ہوں گے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں بیان کیا کہ جو نیچے درجے کے جنتی ہوں گے وہ اپنے سے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے دنیا میں ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، بہت دور، بہت اونچائی پر۔ تو گویا جنتیوں میں اونچائی نیچائی کا معاملہ ہوگا، اور سارے جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو اوپر کی طرف دیکھیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ ہاں، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حدیث سے اتنی زیادہ واضح طور پر معلوم تھی کہ صحابہ کے زمانے میں اس کو عام طور سے اختیار کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ابھی میں نے ایک لونڈی کا ذکر کیا، بخاری کی اس حدیث کو بھی آپ یاد کیجئے جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جو پہلے حضرت زید کی زوجہ تھیں، پھر طلاق ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، ہاں،
جس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ منہ بولے رشتوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ ان کی بیوی تھی، ان کا طلاق دلوا کر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کروایا۔ حضرت زینب کے الفاظ بخاری شریف میں اٹھائیے، دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں۔ ام المومنین کہتی ہیں زوجکن، وہ ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری ازواج تھیں، ازواج مطہرات، ان پر ایک قسم سے اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ زوجکن اہالیکن، تمہاری شادیاں تمہارے خاندان والوں نے، گھر والوں نے کروائی۔ وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، کہ اور میری شادی اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی کروائی۔ ہاں، میری شادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کروائی۔ تقریباً ایسے ہی الفاظ، میں سمجھتا ہوں یہی الفاظ بخاری شریف میں موجود ہیں۔ حضرت زینب کہہ رہی ہیں، کسی نے اس پر نکیر نہیں کی کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے، اور یہ کیوں کہا انہوں نے؟ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جب اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے، تو آپ عرب کے ماحول کے بارے میں تھوڑا سا لحاظ کرتے ہوئے کہ میں ابھی یہ بات کہوں گا تو کفار مکہ اور مخالفین ہنگامہ مچائیں گے، شور اٹھائیں گے اور مجھ پر طرح طرح کی طعن و تشنیع سے کام لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تناظر میں قرآن کی آیتیں نازل کی کہ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، تو آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں جبکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اور پھر آگے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا کیا ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے، یہ زید بن حارثہ جو اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے تھے، ہاں، یہ ان کا نام قرآن میں، یہ ان کے شرف کی بات ہے کہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں مذکور ہے۔ جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی، مطلب اب ان کا معاملہ، رشتہ ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے والا لفظ کیا کہا؟ زوجناکہا، ہم نے اس عورت کی یعنی حضرت زینب کی شادی آپ سے کر دی۔ ہاں، ایک قاضی نکاح پڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فلاں کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں اس طریقے سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زینب کو آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ سے ان کی شادی کر دی۔ تو یہی بات حضرت زینب ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تمہارے خاندان کے لوگوں نے، تمہاری شادی تمہارے خاندان کے لوگوں نے کی اور میری شادی اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی۔ تو یہ صحابہ کرام میں ایک معروف اور جانے مانے عقیدے کی طرح تھا۔ اقوال علماء کو ہم آگے دیکھیں گے، یہاں سرسری طور سے میں صرف عقلی دلیلوں کا تذکرہ کر دوں کہ یہ تو قرآن حدیث کی جو دلیلیں تھیں جو 1000 سے زیادہ ہیں، ان کی قسموں کی طرف ہم نے سرسری سی نگاہ ڈالی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عقلی دلیل بھی کئی وجوہ سے لوگوں نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ علو جو ہے، بلند ہونا، اوپر ہونا، یہ کمال کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال مطلق واجب ہے۔ مطلق طور پہ جو بھی خوبی ہے وہ اللہ کے لیے واجب ہے، اور علو صفت کمال ہے، لہٰذا عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو کا اس بات کیا جائے۔ اگر علو کا ہم انکار کرتے ہیں، اللہ کے بلند ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو ایک معنی میں بلکہ واضح طور سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نقص اور خامی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ خامیوں سے پاک صاف ہے اور کمالات سے متصف ہے، اور علو کمال ہے، لہذا اللہ کے لیے کمال کا اس بات ہونا چاہیے، واجب ہے۔ دوسری عقلی دلیل یہ کہ نیچے ہونا یہ نقص کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نقص اور عیب کی تمام صفات سے پاک ہے، صاف ستھرا ہے۔ یہ عقلی طور پر یہ بھی ایک آدمی کو قبول کرنا چاہیے۔ تیسری دلیل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنی ذات کے اندر پیدا کیا یا اپنی ذات کے باہر پیدا کیا، دو میں سے ایک بات ماننا پڑے گی۔ ہاں، اب پہلی بات باطل ہے، اپنی ذات کے اندر مخلوقات، کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں، لیکن یہ بالکل بے بنیاد اور باطل بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ماننے سے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گندگیوں اور ناپسندیدہ چیزوں کی جگہ ہے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ ساری مخلوق اللہ کی ذات کے اندر ہے، تو جو چیزیں گندی ہیں، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جن سے اللہ کی ذات منزہ ہے، ان چیزوں کو بھی اللہ کے اندر ماننا پڑے گا۔ اللہ کی ذات کے اندر وہ چیزیں بھی، وہ مخلوقات بھی ہوں گی۔ تو انہوں نے اسی لیے کہا کہ پہلی بات باطل ہے، اس لیے کہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حوادث
حوادث اور باطل اور گندی چیزوں کا مقام اور مرکز ماننا پڑے گا. حوادث سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے. ہاں چنانچہ یہ باقی رہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ذات سے خارج ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ دونوں ایک میں نہیں ہیں. مخلوق اللہ کی ذات سے خارج ہے. اب یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر داخل ہوا یا وہ اللہ کے اندر داخل ہوئے. کوئی یہ کہے تو پہلی بات باطل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا وہ داخل نہیں ہوا, یا تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر داخل ہوتا ہے یا داخل نہیں ہے. تو پہلی بات باطل ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر داخل نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اندر داخل مانا جائے تو خالق اور مخلوق میں فرق نہیں رہ جائے گا. اور یہ چیز مختلف دلائل سے بالکل واضح طور سے ثابت ہے. اور جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ایسی صورت میں حادث چیز کو اور گندی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ الگ نہیں کر پائیں گے. چنانچہ اللہ کی ذات ان میں داخل نہیں ہے. تو اب اللہ الگ ہے, خالق الگ ہے, مخلوق الگ ہے. تو اب تین شکل میں سے کوئی ایک شکل ماننا پڑے گی. یا تو یہ مانے کہ اللہ مخلوق کے اوپر ہے, یا یہ مانے کہ اللہ مخلوق کے برابری میں ہے, یا یہ مانے کہ اللہ مخلوق کے نیچے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برابری میں ہونا مخلوق کے یا نیچے ہونا یہ اللہ کے لیے نقص اور عیب کی بات ہوگی, اور اوپر ہونا یہ کمال اور خوبی کی بات ہوگی. لہٰذا جو خوبی ہے وہ ثابت ہوئی اور جو عیب ہے اس کا رد ہوا عقلی طور پر. یہ عقل کی دو تین دلیلیں دینے کے بعد ایک دو جملے کی مختصر اختصار کے ساتھ فطرت کی دلیل انہوں نے بیان کیا. اور دوسرے علماء, سارے علماء یہ بیان کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو, عرب ہو یا عجم, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا غیر مسلم, جو خالق و مالک کو, رب کو مانتے ہیں, ان سب کو اس فطرت پر پیدا کیا. یہاں تک کہ جانوروں کو بھی اس ایمان پر کہ ان کا پیدا کرنے والا, ان کا مالک, ان کا خالق یہ اوپر ہے, اوپر کی طرف ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جب دعا کرتا ہے اپنے مالک سے, اپنے رب سے, تو اس کی توجہ اوپر کی طرف ہوتی ہے, اس کا ہاتھ بھی اوپر کی طرف ہوتا ہے. اللہ کے علو کا انکار کرنے والے لوگ یہ اس کی توجہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو یہ اصل میں دعا کا قبلہ ہے, قبلۃ الدعا, لیکن ان کی یہ بات باطل ہے. امام علامہ ابن ابی العز نے امام ابو جعفر حمزانی کا ایک واقعہ نقل کیا کہ امام جوینی تقریر ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. یہ عقل اور منطق اور فلسفے کی بنیاد پر ماننے والے لوگ تھے. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معتزلہ والا جملہ کہا کہ کان اللہ ولم یکن عرشن, ہاں کہ اللہ پہلے بھی تھا جبکہ عرش نہیں تھا. ہاں وَهُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ, اور اللہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا. عرش مخلوق ہے تو مخلوق جو چیز ہے کہیں نہ کہیں پیدا کی گئی ہے, جب پیدا نہیں کی گئی تھی تو اس وقت نہیں تھی. تو یہ معتزلہ اور عقلانیین کا کہنا یہ ہے کہ جب عرش نہیں تھا تب بھی اللہ تھا, تو عرش کے ہونے سے پہلے اللہ جیسے تھا ویسے ہی آج بھی ہے, یہ انہوں نے کہا. تو انہوں نے اس جملے کے ذریعے سے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کیا. تب امام ابو جعفر حمزانی نے کہا کہ شیخ, استاذ محترم, آپ نے جو بات کہی وہ میری اس طرح سمجھ میں نہیں آئی کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اسے مان لوں. تو یہ جو فطرت میں ہمارے دل میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جب بھی میں اللہ کو پکارتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں, اس کے جناب میں کوئی سوال کرتا ہوں, تو میرے دل کے اندر ایک جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا رخ اور میری توجہ اوپر کی طرف ہوتی ہے. میں اندر سے اللہ کی طرف, اللہ کو جب پکارتا ہوں تو میرا رخ اور میری توجہ بلندی کی طرف ہوتی ہے, اوپر کی. یہ میرے دل کے اندر یہ اوپر کی طرف توجہ کا خیال کہاں سے آیا؟ جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا تو امام جوینی, جن کو امام الحرمین کہا جاتا تھا, وہ کہتے ہیں حیرنی الحمزانی, حیرنی الحمزانی, اپنے گالوں کو پیٹا اور کہا کہ حمزانی نے مجھے حیرت میں ڈال دیا, مجھے لاجواب کر دیا. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ ممبر سے اتر آئے. چنانچہ یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک بچہ بھی جب اللہ کو پکارتا ہے تو دیکھیے آسمان کی طرف اٹھتا ہے. ایک مشرک اور کافر بھی جب دعا مانگتا ہے تو اوپر کی طرف, بلکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں اور مختلف مقامات پر اللہ کے لیے یا مالک کے لیے کہا جاتا ہے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے. ہاں غیر مسلم بھی یہ بات کہتا ہے کہ جو اوپر ہے, اوپر والا, اللہ کو, خالق و مالک کو اوپر والا کہا جاتا ہے. تو یہ گویا اس بات پر دلیل ہے کہ دنیا کے ہر انسان, جانوروں میں بھی یہ فطرت پائی جاتی ہے فطری طور پر کہ مالک اور خالق اوپر ہے.
یہ چند باتیں بطور اس دلیل کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، اس سے متعلق ابھی کئی باتیں، کئی گوشے باقی ہیں. انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم ان گوشوں پر نگاہ دوڑائیں گے، جس کی میں ایسا پھر سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے ماحول، ہندوستانی ماحول میں ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عقیدے سے نوازے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.